السلام علیکم اسٹوڈنٹ، فزکس کلاس 9 پنجاب بورڈ چیپٹر نمبر 4 ایم سی کیوز کرنے جا رہے ہیں۔ تو 4.1 ایک ذرے پر بیک وقت 3 اور 4 نیوٹن کی دو فورسز لگ رہی ہیں۔ ذرے پر حاصل فورس۔ اسٹوڈنٹ، 3 اور 4 نیوٹن کی دو قوتیں ایک باڈی پر لگ رہی ہیں ذرے پر، تو حاصل قوت زیادہ سے زیادہ اس وقت ہوگی جب 3 اور 4 نیوٹن کی دونوں قوتیں ایک سمت میں ہوں، تو اس وقت آنسر ہمارا 7 نیوٹن آئے گا، اور کم از کم اس وقت ہوگی جب یہ اپوزٹ ہوں، یعنی 3 نیوٹن ایک طرف ہو اور 4 نیوٹن اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر، تو اس وقت اس کا آنسر آئے گا 1 نیوٹن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو آنسر ہے وہ ہو سکتا ہے، اینگل انہوں نے نہیں دیا ہوا، 1 نیوٹن اور 60 نیوٹن کے درمیان، تو آپشن بی از کریکٹ۔ 4.2 ایک فورس ایف ایکس ایکسس کے ساتھ 60 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، اس کا وائی جوز ہوگا۔ اسٹوڈنٹ، اس ٹرائنگل پر غور کریں تو ایف ریزلٹنٹ فورس ہے، جبکہ ایف ایکس ہاریزونٹل کمپوننٹ ہے اس کا، اور ایف وائی ورٹیکل عمودی کمپوننٹ ہے، ایک افقی اور ایک عمودی۔ تو یہاں سے سائن تھیٹا ایف وائی ایف اور ایف وائی از اکول ٹو ایف سائن تھیٹا، تو اس کا مطلب ہے جو وائی کمپوننٹ ہے وہ ایف سائن تھیٹا کے برابر ہوگا۔ تو اس کیس میں تھیٹا 60 ڈگری ہے، تو ایف سائن 60 ڈگری، آپشن بی از کریکٹ۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف، جہاں پر ایم سی کیو نمبر 4.3 کو اٹیمپٹ کریں گے۔ تو 4.3 کے مطابق کہہ رہا ہے کہ مومنٹ آف فورس کو کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، مومنٹ آف فورس کا دوسرا نام ٹارک ہے، آپشن دال کریکٹ ہے۔ 4.4 4.5 اور 4.6 یہ آؤٹ آف سمارٹ سلیبس ہیں، تو ان کو بھی ہم اٹیمپٹ نہیں کرتے۔ تو 4.7 کی طرف آتے ہیں کہ ہم پذیر توازن میں جسم کا سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے گہرے ترین مقام پر۔ اسٹوڈنٹ، اسی لیے گاڑیوں کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ان کا نچلے حصہ زیادہ بھاری ہوتا ہے تاکہ وہ گرنے سے بچ سکیں، ان کا سینٹر آف گریوٹی گہرے ترین مقام پر ہو۔ آپشن بی کریکٹ ہے 4.7 کا۔ 4.8 کورس کا حصہ نہیں ہے۔ 4.9 ایک سلنڈر اپنے گول پیندے کے بل پر پڑا ہوا ہے، تو گول پیندے کے بل پر اگر ایک سلنڈر پڑا ہوا ہو تو وہ کیا ہم پذیر توازن میں ہوتا ہے، تو اس کیس میں آپشن الف کریکٹ ہے۔ 4.10 سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے، اس کا آسان سا فارمولا اسٹوڈنٹ ایم وی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی آر، تو آپشن جیم کریکٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔